کب تیرا سرمایہ یہ عالم ہو یا وہ عالم، سب پہ تیرا سایہ، یہ رتبہ یہ شان محمد، یہ رتبہ یہ شان محمد، میں تیرے قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر، یارو قل قرآن، میں تیری قربان محمد، میں تیرے قربان، تیری یاد میں رونے والی آنکھ جسے مل جائے، رب رب بلا ہو غم کی دوا ہو، دامن بھی دھل جائے، بخشش کا سامان محمد، بخشش کا سامان محمد، میں تیری قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر، یارو قل قرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، ادیب آخر میری محبت اتنا تو رنگ لائی، میری زبان سے نعت محمد خلقت سننے آئی، میرے سخن کی جان محمد، میرے سخن کی جان محمد، میں تیرے قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر، یارو قل قرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش خدمت ہے منقبت ہمارے مرشد اعظم حضرت سید محمد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ ہفت اقلیم، قطب مدار عالم۔ ارشاد ارشاد، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ نور من نور اللہ۔ جو سمجھو مت لے انوار تاج الدین بابا ہیں، جو سمجھو مت لے انوار تاج الدین بابا ہیں، جو دیکھو مظہر اسرار تاج الدین بابا ہیں، جو دیکھو مظہر اسرار تاج الدین بابا ہیں، یہ بیداری نہیں ہے خواب اس کو کہہ نہیں سکتا، یہ بیداری نہیں ہے خواب اس کو کہہ نہیں
نہیں سکتا، یہ میں ہوں اور یہ سرکار تاج الدین بابا ہے، یہ میں ہوں اور یہ سرکار تاج الدین بابا ہے، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، اسی تصدیق کا معیار تاج الدین بابا ہے، اسی تصدیق کا معیار تاج الدین بابا ہے، رضی کے جزب و مستی کی یہ کچھ بھی ربط موجے ہیں، رضی کے جزب و مستی کی یہ کچھ بھی ربط موجے ہیں، بطون صورت گفتار تاج الدین بابا ہے، بطون صورت گفتار تاج الدین بابا ہے، جو سمجھو مطلع انوار تاج الدین بابا ہے، جو دیکھو مظہر اسرار تاج الدین بابا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی زیادہ اچھی منقبت۔ اور اس سے پہلے آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ جی اب آگے ارشاد فرمائی۔ جیسا کہ آج کی محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں، آج کی محفل کا عنوان ہے حضرت محمد سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عرس لاسٹ منتھ میں تھا، محرم الحرام کے مہینے میں، تو اس حوالے سے ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ناگپور میں جو ابھی ہمارا عرس ہوا ہے وہ 103 عرس گزرا ہے ماشاءاللہ، اور اس عرس میں دو چیزیں بہت اسپیشل ہوئی ہیں، ایک تو غیر مسلم ہیں، انہوں نے بابا سرکار کے قدموں میں چاندی کا خطبہ پیش کیا ہے، تو وہ انہوں نے وہاں پہ بابا سرکار کو پیش کیا ہے اور وہ قبول اور منظور ہوا ہے۔ اور دوسرا جو تھا وہ جو شجرہ مبارک ناگپور میں لگا ہوا ہے، وہی کسی جبل پور میں کوئی ہیں گروپ حسنی والحسینی نام سے، انہوں نے وہ وہاں پہ بابا سرکار کو ہدیتاً عقیدت پیش کیے ہے، چاندی میں وہی جو شجرہ مبارک لگا ہوا ہے وہی چاندی میں انہوں نے لکھ کے دربار تاج الاولیاء میں اس کو پلیس کیا ہے۔ تو یہ دو خاص چیزیں جو ناگپور میں ہوئی ہیں وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اور جو عرس کا آغاز ہوا تھا وہ پرچم کشائی سے ہوا تھا 22 جولائی کو، اور اس کے بعد بڑا کل، چھوٹا کل، اور پھر 29ویں شب میں جو ہے وہ عرس کا اختتام کیا ہوا ہے اس سال کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے سال پھر عرس ہوگا اور لوگ بہت زیادہ فیضیاب ہوئے ہیں، اور یہ فیضیاب جو سلسلہ ہے وہ عرس میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ باگ،
اور نارمل دنوں میں بھی اگر ہم جاتے ہیں تو بابا سرکار کے یہاں سے بہت فیض ملتا ہے، روحانیت بھی اور دنیاوی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. اور انشاءاللہ یہ فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ ہمارے بابا سرکار قطب مدار عالم ہے، جن کا جو فیض کا سلسلہ ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. جی سیف سر آپ کو مدعو کرتے ہیں. اور سب سے پہلے بہت ساری دعائیں ہماری سب کی طرف سے، جو ایک حادثہ گزرا ہے ابھی آپ کے ساتھ، تو سارا صاحبہ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین. جی اس مدعو جی کرتی ہوں آپ جزاک کو. اللہ. آواز سنائی دے رہی ہے سب کو؟ ہینڈ ریز کر کے بتا سکتے ہیں. السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. کیا کیا آپ آپ کو کو آواز آواز سنائی سنائی دے دے رہی؟ رہی؟ ایکو آ رہی ہے بہت زیادہ. جی اب آواز ٹھیک ہے؟ جی اب ٹھیک ہے. آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تمام حاضرین محفل کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا، اور بہت ہی چھوٹے نوٹس پر آپ سب لوگوں نے طرف شرکت جو ہے وہ بخشا ہے اس محفل کو. اللہ پاک آپ سب کا جو ہے وہ ہر مسئلہ، ہر بات اور ہر حاجت پوری فرمائے. آج اس تقریب کو شروع کرنے سے پہلے بیعت کی تقریب منعقد کی گئی. جن جن لوگوں کا لسٹ میں نام تھا اور جن کا اپروول ملا بیعت کے لیے، اللہ پاک نے ان کو تاجی سلسلے میں داخل جو ہے وہ کر دیا ہے، اور ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ لفظ تاجی جو ہے وہ ایڈ کر دیں. یہ والا جو عرس گزرا 130واں عرس کئی اعتبار سے انتہائی اہم عرس تھا. اور میں چونکہ کراچی میں موجود نہیں تھا ایک ماہ پہلے تک، جب اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ گزرے گا، تو میری شرکت عرس میں ویسے بھی ہر سال لازم ہی ہوتی ہے. تو اس سال بھی پروگرام یہ تھا کہ اس سے 2 دن پہلے میں پہنچ جاؤں گا، اور اس سے پہلے میں حاضر ہوں گا. خاندان امجدیہ کا جو قبرستان ہے، خانقاہ امجدیہ لیاقت آباد کراچی میں، تو وہاں پر قبلہ قاضی امجد علی شاہ تاجی اور قبلہ قاضی میر محمد علی شاہ تاجی جو کہ میرے مرشد ہیں، تو ان کے مزارات پر حاضری دینے کا ارادہ تھا. بہرکیف اس سے 1 دن پہلے جیسے چادر شریف پہلے لے جائی جاتی ہے وہاں پر سیون ایریا میں، اور اس کے بعد وہ چادر شریف جو ہے وہ پیش ہوتی ہے قاضی میر محمد علی شاہ تاجی صاحب کے مزار کے اوپر. تو بہت ہی پر رونق تقریب تھی، اور جو امی جان ہیں اہلیہ قاضی میر محمد علی شاہ تاجی صاحب کی، وہ بنفس نفیس خود تشریف لائیں وہاں پر، اور وہاں پر انہوں نے چادر پیش کی. اور بہت ہی زیادہ نور کی محفل تھی، اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہوگی وہاں پر قبرستان میں، جہاں پر خانقاہ ہے، جہاں پر مدفن ہے قاضی میر محمد علی شاہ تاجی صاحب کا. اور یوں لگتا تھا جیسے فرشتوں کی جماعتیں ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں، حاضری پیش کرتی ہیں، قبر مبارک کو چومتی ہیں، آنکھوں سے لگاتی ہیں، اور وہ چلے جاتے ہیں. یہ سب کچھ جو فیضان ہے وہ قبلہ بابا سید محمد تاج الدین اولیاء کے نور سے ہے، اور ان کے ہی نام کو لے کر، ان کے نور کو لے کر آج ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. اب جو آج کی تقریب کا موضوع ہے وہ ہے عرس کی اہمیت اور عرس کیوں منایا جاتا ہے. اس بات کا کلیئر انڈیکیشن کلام پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ سلامتی ہو اس دن پر جس دن ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور اس دن پر جس دن ان کو اٹھایا گیا. تو اللہ پاک جب اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے اس قدر پروٹوکولز دے رہے ہیں کہ اس پورے دن کے اوپر اللہ پاک نے ایک نشانی لگا دی کہ ان موقعوں کے اوپر آپ پر بھی لازم ہے کہ درود و سلام بھیجیں، اور ان ہستیوں کو آپ اپنی پیش کریں، عقیدت پیش کریں، ان کی ایک یاد بنائیں. بیسکلی عرس جو ہے عروس سے ہے. عروس یعنی کہ شادی میں استعمال ہوتا ہے ورڈ، کہ وہ ورڈ یا
اس کو استعارے کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن اولیاء اللہ کی روح اس دنیا سے ظاہری طور پر واپس چلی جاتی ہے، یعنی اپنے ظاہری جسم کو چھوڑ کر کوئی بھی اوپر چلا جاتا ہے یا رب تعالیٰ کی معیت میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ دن گویا کہ ان کے لیے اس سے زیادہ پرمسرت دن کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس دن کی بڑی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اور اس دن کو منانے کے لیے تمام جملہ اولیاء اللہ ان کو اللہ پاک نے ایسا پروٹوکول عطا فرمایا۔ اب آپ کراچی میں دیکھیں گے جیسے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا عرس ہوتا ہے، پاکستان میں پھر لال شہباز قلندر صاحب کا عرس ہوتا ہے، لاہور میں حضرت داتا گنج بخش صاحب کا عرس ہوتا ہے، تو جو ولی اللہ جہاں جہاں ان کا مدفن ہے، ان کا مزار ہے، وہاں پر تو عرس ہوتا ہی ہے، لیکن ان کے جتنے فالوورز ہیں یا ان کے سلسلے کو فالو کرنے والے جتنے لوگ ہیں، وہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ عرس کی تقریب ضرور مناتے ہیں۔ اب اس دن جو ایک ولی ہوتا ہے اپنے دامن سے جڑے ہر ایک بچے کو کچھ نہ کچھ نوازتا ہے، یعنی اب ایک اگر بادشاہ کی سالگرہ ہے اور آپ وہاں پر کوئی کیک لے جاتے ہو، پھول لے جاتے ہو، مٹھائی لے جاتے ہو، تو بادشاہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجتا، کچھ نہ کچھ وہ دے کر واپس بھیجتا ہے، تاکہ میرے پاس جو آیا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ لے کے جائے، اپنے ساتھ کوئی سوغات لے کر جائے، اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز برکت کی کا کوئی کلمہ لے جائے، کوئی دعا لے جائے، کوئی چیز لے جائے جو اس کو، اس کی نسلوں کو، اس کے گھر والوں کو کام آتی رہے۔ تو اس کا مقصد بیسکلی یہ ہوتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہر ولی اللہ کی اپنی شان ہے۔ اب جیسے ہمارے قبلہ مرشد ہیں بابا تاج الدین اولیاء، شہنشاہ ہفتے اقلیم، قطب مدار عالم، سیدنا و مرشدنا، ان کا جب عرس منایا جاتا ہے تو اس سال جو ناگپور میں سندل پیش ہوا ہے، جو چادریں پیش ہوئی ہیں، ان کی ریکارڈنگز آپ نے دیکھی ہیں گروپ میں، تاجیہ گروپ میں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے سالوں گزرنے کے باوجود لوگوں کا تعداد میں کم ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دن بدن اس میں اضافہ ہونا اور اس میں اتنی تیزی آنا، اتنی برکت آنا، یہ تو میں اس سال دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا کہ سمجھنے کہ آدھا ناگپور شہر جو ہے اسے دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ تو اس سے ان کے مراتب کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے جتنے دوست ہیں وہ جہاں کہیں پر بھی ہیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے خاص پروٹوکولز رکھے ہیں، اور وہ دوست بھی حسنی حسینی ہو، جس کی حسنی حسینی نسبت ہو، جو والدہ کی سائڈ سے بھی حسنی حسینی ہو اور جو والد کے سائڈ سے بھی حسنی حسینی ہو، یعنی نجیب الطرفین سادات جو ذات اقدس ہے، یعنی بابا سید محمد تاج الدین اولیاء قبلہ ناگپوری، ان جیسا ولی اس کا اگر عرس ہے تو ظاہر ہے کہ ایک دنیا امڑ کر آتی ہے، اور دنیا اپنے اپنے ظاہر عقیدت پیش کرنے آتی ہے، اپنا کوئی نہ کوئی سوال لے کر آتی ہے اس ولی کی خدمت میں جو کہ پردہ فرما چکے ہیں۔ اب اگر ظاہری حیات میں دیکھا جائے بابا صاحب کو، تو بابا صاحب نے جتنے لوگوں کو فیض عطا کیا، جتنے لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان سب لوگوں نے اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھی، اور یہ تبدیلیاں، یہ جو معجزات، کرامات ان کی لائف میں چل رہے تھے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ لائف کی، یعنی کہ پردہ فرمانے کے بعد کیا ان معجزات کا ظہور ہونا یا خرق عادت کا واقعہ ہونا یا کرامات کا ظہور ہونا، کیا وہ ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک ولی اگر دنیا میں ایک حصے میں موجود ہے تو اپنی وصال کے بعد، اپنی وفات کے بعد وہ 70 درجے زیادہ موجود ہوتا ہے اس دنیا میں۔ تو ہمیں جو بھی اس طرح کے ہمارے سلسلے ہیں، نقش بندیہ سلسلہ ہے، قادریہ سلسلہ ہے، نظامی سلسلہ ہے، عظیمی سلسلہ ہے، قلندریہ سلسلہ ہے، نقش بندیہ سلسلہ ہے، اجویری سلسلہ ہے، جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین کا عرس منایا جاتا ہے تو اس دن ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو ان کے گھروں میں آ کر جتنے بھی یہ بزرگان دین ہیں ضرور نوازتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ نوازا جاتا ہے ان سب لوگوں کو۔ تو اب اس میں ہمارے پاس جو جیسے کلام پاک، کیونکہ آج کی جو بات ہے یہ بڑی توجہ کی بات ہے کہ ہمیں ولی اللہ کے مزار سے یا ولی اللہ کے دربار سے حاصل کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کیوں ہم جاتے ہیں وہاں پر، کیا کرنے جاتے ہیں ہم وہاں پر۔ اب جب کلام پاک اللہ پاک اسٹارٹ فرماتے ہیں تو اپنا جو تعارف رب تعالیٰ کرواتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب رحمان کو سمجھانے کے لیے رحیم کی کیٹیگری بعد میں آتی ہے، پہلے آتی ہے رحمان، جو پہلا اسم ذات اللہ تعالیٰ نے، جو ہائی کیٹیگری کا، سب سے اعلیٰ کیٹیگری کا اسم ہے،
اس میں ذات کے بعد جو سب سے اونچائی اور رفت جو اسم رکھتا ہے وہ ہے اسم رحمان. تو اس اسم رحمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے پوری کی پوری سورہ رحمان اللہ پاک نے کلام پاک میں ہمیں عطا کر دی کہ اس کو پہلے سمجھو تو تمہیں رحمان کا مطلب سمجھ میں آئے گا. رحمان الرحیم سے آگے جب بڑھتے ہیں تو پہلا ہی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک تو تعارف ہو گیا الرحمن الحمدللہ رب العالمین کہ حمد ہے رب تعالیٰ کی جو کہ رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین یوم الدین کے مالک ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم اب جو کیٹیگری آ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، یہ ساری انسان کی اسٹیٹمنٹ ہے. اس سے پہلے کس کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ رحمان الرحیم کی اسٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تین کیٹیگریز میں انسان نے رب تعالیٰ کو پہچانا. اب انسان چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو پہچانے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بات کا اسٹارٹ کس طرح سے کرا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے. اہدنا الصراط المستقیم، کون سی مدد چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم پر. اب یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ جو صراط مستقیم ہے اس پر بہت توجہ رہے سب کی. اب ساری جو بات ہے میری آج کی وہ صراط مستقیم پر ہے، اور صراط مستقیم پر جو ہادی ہے، جو ہدایت کرنے والا ہے، وہ ہمیں کس طریقے سے صراط مستقیم پر لے جائے گا، اور صراط مستقیم کے درجے کتنے ہیں، صراط مستقیم کہاں پائی جاتی ہے، صراط مستقیم پر کون ہے، اور صراط مستقیم کا ایک سرا ادھر ہے تو ایک سرا جو ہے وہ تحت الصراط سے لے کر آپ کا پہنچتا ہے جنت الماوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نور تک. یہ صراط مستقیم ہے. اس صراط مستقیم کے بہت ساری منزلیں، بہت سارے کیٹیگریز ہیں، بہت ساری صراط مستقیم کی آج میں آپ کو اونچائیوں سے، نیچائیوں سے، گہرائیوں سے ہمکنار کروں گا، تو بہت توجہ رہے میری بات پر. اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین، اچھا صراط مستقیم پر، ہدایت پر لے آ ہمیں مالک. صراط الذین، کس کی صراط بھائی؟ کون سا رستہ؟ صراط کا مطلب ہے رستہ، سیدھا رستہ. صراط مستقیم عربی میں کہتے ہیں، آپ کسی مکے میں جائیں گے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھتے ہوئے وہ مستقیم زیادہ کرتے ہیں وہاں کے، بھائی یہ کون، سیدھا جاؤں، ٹیڑھا جاؤں، الٹا جاؤں. تو صراط کا مطلب رستہ، مستقیم کا مطلب جو ہے وہ سیدھا رستہ، سیدھے رستے پر رکھ. یہ تو چوتھی جماعت کے بچے کو بھی پتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے پر جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا. انعمت علیہم، نعمت کو انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ان کے اوپر نہیں جن کے اوپر تو غضبناک ہوا، جنہوں نے تجھے ناراض کیا، جو بائیں ہاتھ والی کیٹیگری میں تھے. سورہ واقعہ میں آپ جائیں گے نا تو ایک سیدھے ہاتھ کی کیٹیگری ہے، ایک الٹے ہاتھ کی کیٹیگری ہے. تو جو بائیں ہاتھ والی کیٹیگری ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ ضالین کون ہے؟ ایک یہود کی طرف اشارہ ہے، ایک نصارہ کی طرف اشارہ ہے. یہ دو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. آمین ہم ایڈیشنلی لگاتے ہیں. تو اب آتی ہے بات کہ جو انسان نے ابتدائی طور پر سورہ فاتحہ میں رب تعالیٰ سے مانگا، کیونکہ یہ بھی کلمات جو ہے جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آدم سے خطا ہو گئی تو آدم کا رونا دیکھ کر، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام 50 لاکھ سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریا کرتے رہے، روتے رہے، پریشان ہوتے رہے کہ مجھ سے تو یہ خطا ہو گئی، ملعون شیطان رجیم نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں اس پھل کے درخت کے پاس چلا جاؤں اور یہ پھل میں کھا لوں. اللہ تعالیٰ نے جبکہ اس کو اپنے ڈی این اے میں کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ یہ پھل نہیں کھائیے گا، اور اس پھل کو آپ کھائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ظالموں میں سے جب وہ انسان ہو گیا تو اب وہ کرے کیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں تو پھر اس کا رونا دھونا دیکھ کر، اس کی آہوزاری دیکھ کر، اس کی ساری کمزوریاں دیکھ کر، رب تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا اس طرح کا. وہ سب کچھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ کلمات سکھائے کہ تم یہ کلمات سیکھ لو تو اس کے ذریعے تمہاری معافی ہو جائے گی، لیکن چھوڑوں گا پھر بھی نہیں، امتحان تو لوں گا. وہ کلمات کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہ کم از کم تو میرے حضور میں آ کر یہ ایڈمٹ کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا،
کہ اپنے نفس کے اوپر میں ظلم کر بیٹھا ہوں، کیونکہ نفس کے مزے کے لیے انہوں نے پھل کھایا تھا، کہ جس کے بعد ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور لگے وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے. یہ آیت کا جو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. لگے وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے، آدم اور حوا، کہ ان سے غلطی ہو گئی، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، نفس کے اندر ہی جان برپا ہوا، اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے کہا کہ یار ان سب چیزوں کی تو یہاں میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں تو یہاں پر جائز نہیں ہے، یہ تو میں کرنے دے نہیں سکتا. تو لہٰذا اب تم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اب ایک مدت معینہ تک کے لیے آپ کو میں نیچے بھیج رہا ہوں، آپ کو اس دنیا سے نکال کے، جنت سے نکال کر اب آپ کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، ارض پہ بھیجا جا رہا ہے. ارض کا مطلب ارتھ، انگریز اس کو ارتھ بولتے ہیں، ارض بولتے ہیں عربی کے اندر. تو اب شیطان کا پہلا گول تو کمپلیٹ ہو گیا کہ اس نے آخر بالآخر کر کے کسی بھی طرح کر کے اما حوا اور بابا آدم کو جو ہے اس دنیا سے نکلوا کر زمین پر اتروا دیا. اب زمین پر جو اتارا تو نسل انسانی جب چلی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہاں پر کسی نہ کسی فارم میں انسان کا ارتقا شروع ہو گیا تھا. اب جب آدم علیہ السلام یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو اما حوا کی پیدائش ہوتی ہے. یہ میں ہدایت کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہدایت کے لیے آپ کو ہسٹری پہ چلنا بہت ضروری ہے، اور یہ ساری ہسٹری آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ہمیں وہ ایک طریقے سے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. اب جب حوا علیہ السلام جو پسلی سے پیدا ہوئی ہیں آدم علیہ السلام کی، کیونکہ آدم علیہ السلام پھر سیلف فرٹیلائز ہوئے ہیں. سیلف فرٹیلائز ہونے کا مطلب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے میل ہارمون اور فیمیل ہارمون کو ملا کر، اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے ظاہرے کے قبضہ قدرت میں اس طرح کی ساری چیزیں رکھتے ہیں، وہ جب چاہے جیسی چاہے تخلیق کر سکتا ہے، کیونکہ وہ احسن الخالقین خود کو کہتے ہیں. تو آدم جو علیہ السلام کی سیلف فرٹیلائزیشن کی اسٹیج کے بعد آدم علیہ السلام کی داہنی پسلی سے کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام جو ہے وہ علیہ السلام بیوی حوا وہ پیدا ہوئی ہیں، اور اس کے بعد حابیل اور قابیل اور جو نسل آدم جو ہے وہ آگے چلی ہے. اب یہاں پر ایک جو اینٹی ہے، شیطان لعین رجیم کی جو اینٹی ہے، وہ اپنا کام نہیں بھولا، اس نے جو ہے وہ حابیل اور قابیل کے درمیان ڈال دی، نفرت ڈال دی ایک چیز کو لے کر. کچھ کہتے ہیں کہ کسی لڑکی کا مسئلہ تھا، خاتون کا مسئلہ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ اور مسئلہ تھا. حابیل اور قابیل میں دشمنی پیدا ہو گئی. اب حابیل اور قابیل میں اس طرح کی دشمنی پیدا ہو گئی کہ گو کہ وہ دونوں برادر تھے، بھائی تھے، لیکن قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو مار دیا. اب حابیل اور قابیل میں اکثر آپ سے یہ بھی سوال ہوتا ہوگا لوگ، حابیل اور قابیل میں قاتل کون ہے؟ تو جس کا نام قا سے شروع ہو رہا ہے، یعنی بڑے قاف سے شروع ہو رہا ہے، تو قاتل جو ہے وہ قابیل ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی پشیمانی پھر دیکھی آدم کی، یعنی اس کی اولاد کی. ایک کوے کو بھیجا کہ جس نے آ کر، اب یہاں پر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. کوے نے آ کر اس کو سمجھایا یا اس کو طریقہ بتایا کہ تم اب اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو آپ کس طریقے سے زمین کے نیچے لے جائیں گے، کس طریقے سے ان کو دفن کریں گے. یہ ساری جو سائنس ہے وہ کوے نے سکھائی انسان کو. اب یہاں بڑی مزیدار چیز ہے. اب اس ساری سچویشن سے ہوتے 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 بہت سارے انبیاء کرام، 1,24,000 انبیاء کرام اللہ پاک نے بھیجے. وہ کس لیے بھیجے؟ ہدایت کے لیے بھیجے. ہدایت کے لیے بھیجے 1,24,000 پیغمبر اور رسول. کچھ کو کچھ آیات عطا فرمائیں کتاب کی، کچھ کو کچھ آیات عطا فرمائیں. کچھ کو 10 آیت ملی، کسی کو 20 آیتیں ملی کتاب کی، کسی کو پورا رسالہ ملا، کسی کو انجیل ملی، کسی کو زبور ملی، کسی کو توریت ملی. اور ہادی برحق ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائنالٹی کے لیے کتاب مبین عطا کی گئی، یعنی کلام پاک عطا کیا گیا. اب یہاں پر آواز دیتا ہے سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اب یہاں پر آ گیا سورہ یاسین کے اندر صراط مستقیم. صراط مستقیم کا اللہ پاک نے جو اونرشپ لی ہے کتاب کے اندر، وہ دو جگہ لی ہے. ایک سورہ ابراہیم میں اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو
فرماتے ہیں یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پاک کے یعنی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو ایڈریس کیا ہے وہاں پر کہ تم یہ کام جب کر لو گے تو صراط مستقیم پر آ جاؤ گے. صیغہ کا استعمال کیا، آ جاؤ گے، صراط مستقیم پر ہو نہیں ابراہیم، تم آ جاؤ گے صراط مستقیم پر. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. پہلا سرٹیفکیٹ، پہلے ایڈریس کیسے کیا گیا؟ یاسین، یا اور سین کو ملا کر. یہ نک نیم، اتنا خوبصورت نک نیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے پیار سے پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم، قسم کھاتا ہوں میں کتاب کی، قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، مجھے قرآن پاک کی قسم ہے کہ تم مرسلین میں سے ہو. اللہ صراط مستقیم، اور پہلے سے ہی صراط مستقیم پر ہو. یہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں اپلائی کی رب تعالیٰ نے، پہلے سے ہی صراط مستقیم پر ہو. اس ذات گرامی کو ہادی برحق بنا کر بھیجا گیا ہم سب کے لیے. اب انہوں نے ہدایت کے لیے کیا چیز ہمارے کو چھوڑی؟ خطبہ حجۃ الوداع میں اگر آپ جاتے ہیں تو ختم المرسلین فرماتے ہیں کہ میں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم لوگوں میں موجود نہ ہوں، جو مفہوم آتا ہے خطبہ حجۃ الوداع کا، لیکن میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اپنی اطرت، یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ان دونوں چیزوں سے جڑے رہو گے تو صراط مستقیم حاصل کر لو گے. اب صراط مستقیم کا ایک جو سب سے سیدھا، سہل، آسان فارمولا رب تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ہے کہ کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت، یعنی کہ ان کی آل. تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام. یہ کائنات جن کے لیے بنائی گئی وہ پنجتن پاک، ہم سب تو طفیلی، ہم سب تو ان کے منگتے، ہم سب تو ان کے در کے بھکاری، ہم سب تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. پنجتن پاک کی یہ کائنات جب تک چلتی رہے گی، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ہادی موجود رہے گا، یہ بات مسلمہ ہے. ہادی آج بھی موجود ہے، کسی نہ کسی روپ میں آپ کے سامنے ہادی آ جاتا ہے، ہدایت دینے والا آ جاتا ہے. اور ہادی کے لیے لازم ہے کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہو. ہادی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، ملے گا ہی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ پشت در پشت چل کر آنے والا ہادی ہو. 34ویں پشت میں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت میں جا کر جس کی نسبت موجود ہو، اس ذات گرامی کا نام ہے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. ہادی آج بھی موجود ہے. جس دن ہدایت دینے والا اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا کو لپیٹ دیا جائے گا. اس دنیا میں جب کوئی ہدایت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، اس دنیا کو لپیٹ دیا جائے گا، کہانی ختم کر دی جائے گی. The show will end on that particular day. اس گھڑی کا، اس ساتھ کا، زلزلے والے دن کا، آسمان کے پھٹنے کا، اس کا رنگ تلچھٹ کی طرح گلابی ہونے کا، اس گھڑی کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک عظیم چیز ہے، عظیم چیز کہا ہے. اور اس دن اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایسے زلزلے برپا ہوں گے اس کرۂ ارض پر، ایسی چیزیں برپا ہوں گی، اس قدر تباہی آئے گی، اس قدر میں ایٹم بم جو ہیں وہ پھٹیں گے، یا اپنے منطقی انجام تک دنیا آئے گی کہ زمین اور آپ کا جو نامہ اعمال ہے وہ ایک ایک چیز نکال کر سامنے رکھ دیں گے، بھلے وہ شر کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہو یا خیر کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہو، وہ ساری کے ساری چیزیں نکال کر ہمارے نامہ اعمال میں سامنے رکھ دی جائیں گی، اور کہا جائے گا آج تو اپنے لیے خود ہی حساب کرنے کے لیے کافی ہے، ہمارے حضور کیا پیش ہوگا. یہ سب تمہارا بلیک اینڈ وائٹ میں CDR پوری نکال کے چلا کے دکھا دی جائے گی کہ فلاں تاریخ کو سن 1985 میں تم نے یہ کیا، 2005 میں تم نے یہ کیا، 14 اگست 1920 میں تم نے یہ کیا. انسان کو وہ ساری چیزیں یاد بھی نہیں رہیں گی، اس کا منہ پھٹے کا پھٹا رہ جائے گا کہ نہ یہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے کتاب، نہ یہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے کتاب. یہ ساری میں کتاب کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، جو کتاب میں موجود ہیں باتیں، وہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس دن کے لیے ہمارے لیے کسی ہادی کا ہونا تو ضروری ہے. یہ دنیاوی ٹرانسفر پوسٹنگ، اولاد کا نہ ہونا، شادی کا نہ ہونا، دنیا تنگ ہونا، گھر کا نہ بننا، گاڑی نہ ملنا، یہ نہ ہونا، وہ نہ ہونا، یہ سب چیزیں دھری کے دھری رہ جائیں گی. یہ ہمارا بہت ہی ایک لمیٹڈ پرپس ڈیفائن کرتی ہے اس دنیا میں. یہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں، من پسند جگہ پہ شادی نہیں ہو رہی، مارے مارے پھر رہے ہیں لوگ، بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، بیکاز کہ ہماری جو ہے وہ خواہشات کی وہی کوئی پوری نہیں ہے.
چیز ختم ہی نہیں ہو رہی، ہماری خواہشات کا انسان مارا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم ایک ہدایت کرنے والے کو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ہادی مل جائے، ہمیں کوئی ہدایت دینے والا بن جائے، ہماری کوئی بات سننے والا بن جائے، اور ہدایت کا در بھی ایسا ہو کہ جو کہ ڈائریکٹ جس کی لڑی موجود ہو، جس کی بلڈ لائن موجود ہو، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی دربار تک، ان کی مولا علی مشکل کشا اسد اللہ الغالب کے پاس، کرم اللہ وجہ، جن کے پاس اس کائنات کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، ان کے پاس جس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہو، جن کا نور اس نور سے متصل ہو، جن کو اللہ پاک کے خاتم النبیین نے، آخری رسول نے اپنا ولی کہا ہو، اپنا وصی کہا ہو، مولا علی کے جو فضائل ہے اس پر ہم خاص طور سے ایک رکھیں گے ابھی مجلس یا ایک محفل رکھیں گے جس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مناقب ہیں، جو ان کے اوصاف ہیں، ان کے بارے میں کچھ ہم بات کریں گے۔ لیکن بات ہو رہی تھی ہدایت پر، اور ہدایت کا جو رستہ ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، کہ آپ کا رب، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اب اس صراط مستقیم کو پائیں تو پائیں کیسے؟ واٹ از دا صراط مستقیم؟ صراط مستقیم سیدھا رستہ۔ اب اس سیدھے رستے کے اوپر انسان کو کتنے ٹیڑھی ٹیڑھی پگڈنڈیاں، پیچیدہ رستے، نفس کی اپنے آپ کے اوپر جبر کر کے چلنا، کنٹرول کر کے چلنا، کیونکہ ایک بات ہے، ہم جب تک اس دنیا میں موجود ہیں ہمارا کھاتا کھلا ہوا ہے، اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسے نظام میں بھیج دیا ہے جہاں پر ہم ٹائم اور اسپیس میں قید ہیں۔ بہت بڑی مصیبت ہے اس دنیا میں کہ آپ ٹائم میں واپس ٹریول نہیں کر سکتے، کہ جیسے انسان کا کوئی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار تھوڑی دیر مجھے مل جاتی، میں یہ بات کہہ لیتا، میں یہ بات پوچھ لیتا، لیکن there is no reversal in the time۔ جب ٹائم میں ریورسل نہیں ہے، ایک اسٹریٹ لائن میں ٹائم چل رہا ہے، تو ہم اپنے منطقی انجام کی طرف دن بدن کلوز ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن یہ گیپ یوں کر کے ایک دن آئے گا ختم، اب مہلت ختم ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پنڈلیوں میں سے جان کھینچتے ہوئے دیکھی ہے، اس پورے عرصے میں ایسے ایسے واقعات سے میرا واسطہ پڑا، ایسے ایسے تجربات سے واسطہ پڑا جو کہ زندگی میں پہلے وہ سارے پہلو کتابوں میں پڑھے تھے، سامنے دیکھے نہیں تھے، سب کچھ نظروں سے اوجھل تھا، یہ سارے مراحل نظروں سے اوجھل تھے۔ اور جتنا میرا قبرستان اب ان کچھ دنوں میں آنا جانا ہوا، اتنا میں نے قبرستان کی شکل شاید زندگی بھر نہیں دیکھی ہوگی۔ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، وہاں کیوں کہتے ہیں کہ ہر جمعے کو جو ہے وہ قبرستان جانا چاہیے؟ انسان کو نا اپنی عاقبت یاد رہتی ہے۔ خدا کی قسم بہت زیادہ نازک مرحلہ ہے یہ قبرستان والا، بہت ہی نازک مرحلہ ہے۔ اور جو جنتی ہے اس کو تو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، وہ سرٹیفکیٹ ویسے ہی دے رہا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ حزن اور ملال تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی ولایت یا معیت میں نہیں ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، ہم تو ہر دم غافل ہیں، پھر ہمارا تو ہر دم جو ہے وہ ہادی کی ہدایت کو بھولنے میں گزر رہا ہے، نہ کہ اس کو یاد رکھنے میں۔ اب جب ہادی کی ہدایت کو ہم بھول جائیں گے تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے بھی ہم صراط مستقیم پر نہیں رہیں گے، بیکاز ہم نے اپنا جو چلن تھا، جو پرسکرائبڈ ہمیں فارمولا دیا گیا تھا، اس کو چھوڑ بیٹھے، اس سے ہٹ گئے، اس ہدایت سے ہٹ گئے۔ اب جب ہدایت سے ہٹ گئے تو لازم ہے کہ یا تو سزا یہاں ملے گی یا تو سزا وہاں، خمیازہ یا یہاں بھگتنا پڑے گا یا ادھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کسی ایک جگہ بھگتنا پڑے گا۔ اب وہ کسی کو یہاں پر دے دیتا ہے، کسی کو وہاں پر دے دیتا ہے۔ پریشانی کیوں دیتا ہے، آزمائش کیوں دیتا ہے؟ تاکہ واپس آ جاؤ ہادی کے رستے پر۔ ہادی کے رستے پر کیوں آؤ؟ تاکہ صراط مستقیم پر جاؤ۔ صراط مستقیم پر کیوں جاؤ؟ کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم، آپ کا رب صراط مستقیم پر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر ہے۔ اور پہلی جو چیز انسان نے ابتدائیے میں اپنے رب سے سیکھی، اہدنا الصراط مستقیم۔ اب اور آپ دن میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ 14 رکعت کی ظہر کی نماز ہے تو ہم نے 28 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، اہدنا الصراط مستقیم 28 دفعہ آپ نے پڑھ لیا، پر کیا دل سے واقعی آپ اہدنا الصراط مستقیم مانگ رہے ہیں اس ذات بابرکت سے؟
اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، یہ 28 دفعہ مانگا ہے اس نے ظہر کی نماز میں، اور 16 دفعہ اس نے عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ادھر مانگا ہے، پھر 7 رکعتیں مغرب کی نماز میں، 28 دفعہ اس نے پھر مانگ لیا ادھر 7 رکعتوں میں ادھر مانگ لیا ہے، تو اب اس کو دے دو صراط مستقیم، اب لے آؤ اس کو صراط مستقیم پر، اہدنا صراط مستقیم۔ اب جب وہ صراط مستقیم پر آیا تو یہاں پر تو بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ واسطہ پڑ گیا کانٹے دار ایک رستے سے، کیونکہ اس کے پیر زخمی ہونے لگے۔ وہ پھر چیختا پکارتا پھر واپس چلا گیا اپنی دنیا میں۔ اب ٹھیک ہے میں نماز تو پڑھوں گا، لیکن ٹھیک ہے بس میں اشارے کر کے آ جاؤں گا، لیکن یار اہدنا صراط مستقیم مانگ تو لیا، لیکن اب مل بھی گئی ہے، اب اس میں چلوں کیسے؟ اب اس میں چلنے کا جو رستہ ہے وہ جب تک آپ کو کوئی ہدایت والا نہیں ملے گا، ڈائریکٹر نہیں ملے گا، ٹیچر نہیں ملے گا، مرشد نہیں ملے گا، مرشد بھی ایسا جو کہ کامل ولی ہو، جو کہ ایک وقت میں 70 جگہ نظر آئے، جو کہ طے الارض کرنے کا قادر ہو، جو کہ روحوں کو پلٹانے کا قادر ہو، جو کہ مردے کو زندہ کرنے کا قادر ہو، جو کہ اندھوں کو دکھانے کا قادر ہو، جو کہ جزام کو اور کوڑھی کو ٹھیک کرنے کا قادر ہو، جو کہ گرتی ہوئی چھت کو پکڑنے کا قادر ہو، جو کہ سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنانے کا قادر ہو، جس کے دربار میں شیر حاضر ہوتے ہوں، جس کے دربار میں اژدہے حاضر ہوتے ہوں، جس کے دربار میں بہت سارے چیتے، جنات، دیو، یہ سب لوگ حاضر ہوتے ہوں ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ فرمایا ایک رات کو چکردرا کے محل میں سرکار بابا تاج الدین اولیاء آرام فرما رہے ہیں، خدام رات 3 بجے 4 بجے حاضر ہوتے ہیں، حاضری کے وقت حاضر ہوتے ہیں خدمت کے لیے۔ ان کو پتا ہے کہ قبلہ بابا صاحب آرام تو فرماتے نہیں ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اپنے جزب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا ظاہری طور پر تو شکردرا محل میں موجود ہے، باطنی طور پر کہاں کہاں موجود ہے کسی کو نہیں پتا، باطنی طور پر کہاں کہاں موجود ہیں وہ کسی کو نہیں پتا بابا صاحب۔ تو یہاں پر کیا ہوا، شکردرا محل کے نیچے ایک نہر جاتی ہے، وہاں پر دیکھا گیا کہ وہاں کے اندر کی جانب سے ایک بہت بڑا اژدہا، یعنی کہ جائیگینٹک ایناکونڈا، آپ نے دیکھا ہوگا ایناکونڈا جو ہوتا ہے، ایک بہت بڑے اژدہے کو کہتے ہیں، ایریزونا کے امیزون کے سوری جنگلوں میں پایا جاتا ہے ایناکونڈا، تو وہ آ گیا۔ سارے خدام جو چیختے چلاتے ہوئے، جو بھی ان کی ڈیوٹی تھی صبح 4 بجے 3 بجے سرکار کے پاس، وہ بھاگے وہاں سے کہ یار یہ کیا، یہ تو اژدہا آ گیا یہاں پہ، مصیبت ہو گئی ہے، تو پتہ نہیں کس کس کو مارے گا۔ سرکار نے سب کو بھگا دیا، تم لوگ جاؤ۔ یہ نہ جانے کب سے اس انتظار میں تھا کہ میں اللہ کے ولی کی قدم بوسی کروں گا، اس کو میرے قدم چوم لینے تو وہ اژدہا آتا ہے، سرکار کے پائے مبارکہ کو بوسا دیتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے واپس بغیر کسی کو کچھ کہے۔ کہاں سے آیا کہاں گیا کسی کو نہیں پتا۔ اس طرح شیر کا واقعہ ہے، جنگل میں آپ آرام فرما رہے ہیں، ایک دم شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی، کیونکہ سرکار اکثر دوپہر کی گرمی میں جنگل میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں پر کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، وہیں پر پھر لوگ آ جاتے تھے ان کے پاس، ان لوگوں کو صرف اتنا پتا ہو کہ قبلہ بابا صاحب تاج الدین اولیاء ناگپوری شہنشاہ ہفتے اقلیم قطب مدار عالم، میری آنکھوں کا نور، میرے سر کا تاج کہاں پر موجود ہے۔ انہیں پتہ لگتا ہے یہ تانگے میں جا رہے ہیں کہیں، تو کوچوان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ لگتا جو ہے وہ بابا صاحب جو آج بازار میں رونق افروز ہوں گے، تو میلوں تک بھیڑ لگ جاتی کہ بابا صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ آج فلانے کے انگریز کے گھر تشریف لے گئے ہیں، تو ان کے گھر صبح سے بھیڑ لگ جاتی کہ آج بابا صاحب یہاں پر آئیں گے۔ تو اس طریقے سے جب وہ جنگل میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر بھی بھیڑ لوگوں کی۔ اب تھوڑی دیر بعد شیر کے غرانے کی آواز آتی ہے، تو بہت ساری بھیڑ تو چھٹ گئی کہ بھئی یہ تو شیر آ رہا ہے۔ بابا صاحب کی حالت میں کوئی تغیر نہ آیا، بابا صاحب نے جو ہے وہ اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا کہ کس کی آواز ہے کیا ہے۔ شیر آتا ہے اور آ کر قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، بلی بن کر بیٹھ جاتا ہے، بالکل بلی کی طرح بیٹھ جاتا ہے شیر، اور بابا صاحب کے طلبہ مبارکہ کو چاٹنے لگتا ہے۔ بابا صاحب آرام فرما رہے ہیں، اس وقت نیند میں ہے، پہلولے میں ہے، اپنے کیفیت میں، مستی میں۔ تھوڑی دیر بعد بابا صاحب کی آنکھ کھلتی دیکھ کے، ارے آ گیا تو نے بڑا انتظار کروایا، لاؤ رے لاؤ کینچی لاؤ۔ کسی کو کہا کہ کینچی لاؤ، اس کے بال بہت بڑے ہو گئے، اس کے ہم بال کاٹتے ہیں۔ سرکار اس کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں شیر کی، کینچی لے کر، جیسے وہ گھاس کاٹنے والی جو کینچی ہوتی، وہ شیر کو گنجا کر دیا سرکار نے، اور شیر جو ہے وہ بلی بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ شیر جیسا آدم خور جانور یہ کس طریقے سے وہ ہاتھ نہ لگانے دے کسی کو اور حجامت کروا کے وہاں سے چلا گیا۔ جو ہستی 7 نسلوں تک دیکھ لے آپ کے،
آپ کا پورا بایو ڈیٹا چیک کر لیں، آپ کا پورا جو ہے وہ اس کو شجرہ نسب معلوم ہو، وہ ہستی ہادی کہلانے کا لائق ہے، وہ ہستی ہے جو ہدایت یافتہ کی طرف سے بٹھائی جاتی ہے، وہ تو مدار عالم کی سیٹ پہ بٹھائی جاتی ہے، شہنشاہ ہفتے اقلیم کی سیٹ پر بٹھائی جاتی ہے۔ اب آپ سورہ فاتحہ کا جائزہ لیں تو الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے جو ورڈ ہے اس میں 7 حروف کیوں ہیں؟ کیونکہ 7 عالم ہیں، اور ان 7 عالموں میں جس ہستی کو شہنشاہ کہا جائے، یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کی ارتھ کے اوپر اور اس جیسی 6 اور زمین ہے، 7 آسمانوں سے تو سب واقف ہیں، 7 جنتوں سے سب واقف ہیں، دوزخ کے 7 طبقات سے سب واقف ہیں، خانہ کعبہ کے 7 طواف ہیں، کلام پاک کی 7 منزلیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، اس طرح سے بہت ساری 7 چیزیں ہیں۔ اب انہی چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک عالمین میں کیا دکھاتے ہیں کہ یہ 7 عالم ہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات من الارض مثلہن، کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں پیدا کی۔ تو ہر زمین میں کسی نہ کسی ہادی کی ضرورت ہے، ہر زمین میں ہدایت دینے والے کی اور ہدایت لینے والے کی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے ہدایت دینے والا کیوں ضروری ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا، کوئی پوچھ سکتا ہے، نازک مرحلہ فکر ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ تو فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، فرض کریں میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہو، کوئی 3 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہے، کوئی 4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہے، کوئی 5 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہے، مجھ سے کوئی 4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہے، تو بھائی مجھ سے تم 4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہو تو تم بھی تو مجھ سے 4 فٹ کے فاصلے پر ہو، میں بھی تم سے 4 فٹ کے فاصلے پر، تو ہم ایک دوسرے سے 4 فٹ کے فاصلے پر موجود ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تو 4 فٹ کے فاصلے پر ہیں تو میں 20 فٹ کے فاصلے پر ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ چاہے 10 فٹ کے فاصلے پر، 20 فٹ پر، تو دونوں آبجیکٹس کا جو باہمی ڈسٹنس ہے وہ یکساں رہے گا، ٹھیک ہے، یہ قانون طے ہو گیا۔ اب یہاں کیا قانون آ گیا کہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ خالق کائنات، جس نے اربوں کھربوں کہکشائیں بنانی، پتہ نہیں کون کون سے ستارے، سیارے، دنیایں، ایسی ایسی عالمین بنا دیے جن کا ہمیں کوئی علم ہی نہیں لے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم مما لا یعلمون، کہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور میں نے کون کون سے عالم تخلیق کیے بیٹھا ہوں، وہ تو بعد میں آپ کو بتاؤں گا جب تم لوگ واپس آؤ گے۔ مما لا یعلمون، ہمارا تو والا وہی والی کیٹیگری، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے عالمین میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، یا ہمارے اوپر کتنے عالمین ہیں، یا ہمارے نفس میں کتنے عالم ہیں۔ تو اس سارے عالمین میں جس ہادی کی رسائی ہو، اس سارے عالمین میں جس ہادی کو وہ کیپیسٹی دی گئی ہو کہ آپ چینج کر سکتے ہو ٹائم میں، اسپیس میں، گریوٹی میں، موشن میں، سارے فزکس کے جو لاز ہیں، سارے جو فزکس کے لاز قبلہ بابا صاحب تاج الدین اولیاء شہنشاہ ہفتے اقلیم ناگپوری نے ڈیفائی کر دی ہے، ڈیفائنس پر لے ہے۔ کسی چیز کی کوئی توجیہ آپ نہیں پیش کر سکتے، کسی چیز کی آپ سائنٹیفکلی، فزیکلی، فزکس کے لاز میں جو ذات بند نہ ہو سکے، وہ آپ کا مرشد گرامی قبلہ بابا تاج الدین اولیاء ہے، جن کے کرامات اور توجیحات کی ماورائے عقل تشریح تو ممکن ہو، لیکن عقل کے تھرو تشریح ممکن نہ ہو، وہ قبلہ بابا تاج الدین اولیاء ہے۔ جس ہستی کو پانی پہ چلنے کی کیپیسٹی عطا کی گئی ہو، جس ہستی کو زلزلے روکنے کی یا برپا کرنے کی وہ قوت عطا کی گئی ہو، یہ تو ساری وہ قوتیں جو آپ اور میں جانتے ہیں نا اس دنیا میں۔ اب بابا صاحب کی جو دیگر مدارج ہے، جو دیگر ان کی ولایت کے مرتبے ہیں، ان کی ساری اولیاء اللہ میں ان کا جو تصرف ہے۔ ایک واقعہ لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا تھا کہ ایک مردے کو، یعنی ایک بچے کو زندہ کیا قبلہ بابا صاحب نے، اور وہ جب لڑکا ہوش میں آیا، آدمی ہوش میں آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے لے جایا چلا گیا تھا، میری ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن اس عالم میں ایک ہستی تھی جو کہ مجھے واپس کھینچ کر ادھر لے آئی، اور انہوں نے پورا وہ ڈائلاگ لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ وہ کس طریقے سے ان کو واپس لایا گیا اس عالم برزخ سے، اس کی روح کو قبلہ بابا صاحب جو ہے وہ واپس لے آئے۔
اس مردے کے اندر دوبارہ جان پیدا ہو گئی. اب میڈیکل سائنس ان سب چیزوں کی کوئی تشریح پیش نہیں کر سکتی. میڈیکل سائنس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج تک اس رومال سے کیوں خوشبو آ رہی ہے جس میں آخری وقت میں قبلہ بابا صاحب کا پسینہ مبارک خشک کیا گیا تھا. یہ وہ جو رومال مبارک ہے وہ وہاں پر دربار تاج الاولیاء کراچی میں آج بھی موجود ہے، اور اس عرس پر بھی اس کی جو ہے وہ ہم نے زیارت کروائی تھی، اور اس میں سے آج بھی ویسی ہی تیز خوشبو آ رہی ہے اس پر. آپ وہاں کے منتظمین سے قسم لے لیں کہ اس پر کبھی عطر بھی لگا ہوا ہو. بابا صاحب کا جبہ مبارک، بابا صاحب کی نالین مبارک، بابا صاحب کا دندان مبارک، بابا صاحب کی ریش کے بال، بابا صاحب کی جو ہے وہ کہہ لیجئے جو خزانے کی چابی ہے جو انہوں نے قبلہ قاضی امجد علی شاہ صاحب کو عطا فرمائی تھی، وہ اور جو دیگر نوادرات ہیں، یہ سارے نوادرات اور جو بابا صاحب کی چیزیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. دربار تاج الاولیاء نارتھ کراچی کے اندر موجود ہے، وہ آپ زیارت کر سکتے ہیں، اور ہر عرس میں جو ہے وہ زیارتیں کروائی جاتی ہیں وہاں پر ان سب چیزوں کی. تو بات ہو رہی تھی صراط مستقیم کی. اب اس کا پورا لیکچر ظاہر ہے کہ بہت بہت طویل ہے، اور آپ سب لوگ، اب مجھے نہیں پتا کہ اس انتظار میں ہے کہ میں اپنی بات ختم کروں تو پھر کوسچن آنسرس کا سلسلہ وہ سب کا کافی وہ ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد شروع کیا جائے. لیکن اب بات ہو رہی ہے ہدایت کی، بات ہو رہی ہے ہادی کی، بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے مرشد کی ذات گرامی سے کیا کچھ لینا ہے اور کیا کچھ پانا ہے. کیونکہ مرشد گرامی کی ذات آپ سے تب خوش ہوتی ہے جب سوال پوچھتے ہو، جب استفسار کرتے ہو، جب کسی بات پر، کسی پہلو پر آپ الجھ جاتے ہو، رک جاتے ہو، چپ ہو جاتے ہو، جس چیز سے سوال آپ کو نہیں آتا، اس سوال کا جواب جو ہستی دے سکتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ہادی. وہ ہدایت دینے والا ہے، وہ جواب دینے والا ہے. وہ آپ کو، مجھ کو، ہمارا ہاتھ پکڑ کر پل صراط کراس کر کے اپنے رب کی صراط مستقیم پر لے جانے والی جو ذات ہے اس کو کہیں گے ہم ہادی. اور اس پورے رستے کو جس پر ہمارا سفر ہے وہ صراط ہے. اب کسی نے صراط مستقیم چن لی اور کسی نے جو ہے صراط پیچیدہ چن لی، یہ سب کا اپنا اپنا نصیب ہے. کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے سب ارواح کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون سی روح جو ہے وہ جنتی ہے، کون سی روح جو ہے وہ دوزخی ہے، لیکن پھر بھی اس کو چانس ضرور دیا گیا ہے اس پوری کیٹیگری کو. سورہ ملک میں جیسے ہے، ہاں سورہ ملک پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، روز پڑھتے ہیں. سورہ ملک میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی کہ وہ دیکھ سکے کہ کون احسن عمل کرتا ہے. تو سوال پوچھنے والا سوال پوچھ سکتا ہے کہ رب تعالیٰ آپ تو عالم الغیب و شہادت ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ کیوں معلوم کر رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہونے والے لوگ جو ہیں، ہم میں سے کون سے لوگ ہیں جو کہ صراط مستقیم پر ہیں، کون سے لوگ جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ والے ہیں، کون سے لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. کیوں آپ کو تو پتا ہے آپ نے سارا بکھیڑا کیا کیوں، یہ پورے کا پورا بکھیڑا کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. رب تعالیٰ پوچھنے والا پوچھ سکتے ہیں. تو رب تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے کیا تاکہ میں تم لوگوں کو ایک آخری چانس دوبارہ دے دوں کہ تم لوگ کوشش کرو، لپکو اس جنت کی طرف جس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں. ہمارے آنکھ، کان اور جو حواس خمسہ ہیں ان میں بھی تو ایک سرٹن کیپیسٹی موجود ہے. اس سرٹن کیپیسٹی کے علاوہ ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے. مطلب ایک انسان ہے وہ دیکھے گا بھی تو کتنا دیکھے گا، 200 فٹ دیکھ لے گا، 300 فٹ دیکھ لے گا، لیکن انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ 2000 فٹ کی دوری پر دیکھ سکے. سونگھنے کی صلاحیت کتے کے اندر آپ سے کہیں زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کھوجیوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں، جو ڈیٹیکٹیو ایجنسیز ہوتی ہیں ویسٹ میں یا کہیں پر بھی، وہ سونگھاتے ہیں کتے کو رومال، تو فلاں بندے کا تعاقب کرتا ہے تو وہ رومال سونگ کے اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے. وہ آپ سے بہتر ہوا. اس کے بعد چبانے کی حص، کھانے کی حص جانوروں میں آپ سے کہیں زیادہ ہے. ایک ہاتھی جو ہے پتہ نہیں کتنے ٹن جو ہے وہ گھاس پھوس اور وہ چیزیں کھا لیتا ہے. ایک مگرمچھ جو ہے اس کا جو جو یوں کر کے کھلتا ہے اس کے اندر ٹنوں کی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے. وہ 2 سیکنڈ میں انسانی ہڈیوں کو سرما بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. پھر بھی اس انسان کو رب تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا. پرندہ آپ سے کہیں زیادہ تیز اڑتا ہے، اپنے اپنے بل بوتے پر اڑتا ہے نا پرندہ. پرندہ کہیں سے گیس فیول نہیں کراتا، کہیں کوئی اس کو ویزوں کی قید نہیں ہے، نہ لینڈنگ کرتا ہے نہ ٹیک آف کرتا ہے. وہ سول ایویشن کے جو لاز ہیں ان سے ماورا ہے پرندہ. آپ نے جتنی بھی ایجادیں کر لیں لیکن نیچر کا آپ توڑ نہیں کر سکیں گے، نیچر کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکیں گے. مچھلیاں ہیں،
زیر زمین جو پانی موجود ہے اس میں بھی مچھلیاں ہیں. ضروری تو نہیں ہے سمندر میں مچھلیاں ہوں، دریاؤں میں مچھلیاں ہوں، جھیل کے اندر مچھلیاں ہوں. اس زمین کے اندر مچھلیاں موجود ہیں جو کہ سانس لے رہی ہیں، چل رہی ہیں. ایسی چیزیں بھی ہیں، ایسی مخلوقات. مچھلی سے مراد کہ وہ مخلوق جو کہ زیر زمین پانی میں رہتی ہو. تو ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ٹھہرا؟ کہ ہم آئیں گے ایز اے آبزرور، ساری چیزیں دیکھیں گے، کریں گے. ہاں جی، یہ بھی ہے، یہ بھی کھا لیا، مٹھائی بھی کھا لی، پھجے کے پائے بھی کھا لیے، اور جو ہے وہ میکڈونلڈ بھی کھا لیا، یہ بھی کر لیا. اب ہم ٹھیک ہے، یہ ہماری کیا یہ صراط مستقیم ہے جس کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا جاتا؟ قطعاً نہیں. یہ تو محض انسان کے لیے ایک زینت ہے، تفاخر ہے، کھیلنے کودنے کی جگہ ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن اس میں فلاح کون پا گیا؟ فلاح وہ پا گیا جو اپنے ہادی کے دامن سے جڑا رہا. ہادی کے دامن سے اس لیے جڑا رہا کہ ہادی اس کو صراط مستقیم پر لے کر جائے گا ہی جائے گا. یہ وہ گاڑی ہے جس کا ڈرائیور، یہ وہ کشتی ہے جس کا ناخدا، یہ وہ شپ ہے جس کا کیپٹن، یہ وہ فلائٹ ہے جس کا کیپٹن آپ کو ڈٹرمنڈ ہے، باؤنڈ ہے، از باؤنڈ ٹو ٹیک یو ٹو دا ڈیسٹینیشن آف دا چوائس دیٹ یو ہیو گیون ٹو ہم. اب آپ چلتی ہوئی فلائٹ سے تو چھلانگ نہیں مار سکتے ہو نا، یا مارتے ہو؟ کوئی بھی نہیں مارتا. وہ خودکشی تھوڑی کرنی ہے. تو کیپٹن جو ہے وہ جہاز کا دروازہ ہی نہیں کھولنے دے گا. وہ کہے یار تو پاگل ہو گیا ہے. وہ گارڈ کو بلا لیں گے، وہ جو ایئر مارشل وہ جو ہوتے ہیں ہوائی جہاز میں، پستول وستول ہوتی ہے کہ یار اس کو تو تند کے رکھو، یہ جہاز میں سے نیچے چھلانگ لگانے کی کر رہا ہے بھائی. تو ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں سلسلے میں آنے کے بعد؟ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی سیٹوں سے پھلانگ کے اور جہاز سے اترنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سارے مریدین جو بڑے ہی ذوق اور شوق سے سلسلے میں داخل تو ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ عرصے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، تو فائدہ کیا ہے سلسلے میں رہنے کا. ایون یہ کہ ہمارے جو گروپ کی پاپولیشن تقریباً 200 کو ٹچ کرتی ہے، ماں سے میں 20 سے 25 30 افراد کے کوئی حق تاج حول تاج ایک دفعہ دن میں لکھنا، ہفتے میں لکھنا، مہینے میں لکھنا تو درکنا، سالوں میں نہیں لکھتا کوئی. اپنے مرشد کو نام ہی نہیں پتا. پھر بعد میں وہ فتویٰ لگا دیتے یار ان سب چیزوں سے ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے کر کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے بھائی کچھ ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، عہد نصرات المستقیم پر تو ہو، ہادی کا دامن تو پکڑے ہوئے ہو. کم از کم اس ہادی کو تھوڑا سا ایکنالجمنٹ تو کر لو کہ آپ ہی ہمارے مرشد ہیں، آپ کا ہم نے دامن پکڑا تھا. قبلہ تاج الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں؟ جس نے اپنی زندگی میں مجھ سے نہیں لیا، میں اس کی قبر میں ٹھونس ٹھونس کر بھر دوں گا. تو تاجی ہونے کا مطلب پتا چلا کہ تاجی ہونے کا مطلب یہ کہ دنیا میں اگر قبلہ تاج الدین اولیاء سے آپ کو انسیت نہیں رہی، ان کو تو رہی، آپ کو نہیں رہی، آپ نے گو اوے کر دیا اس چیز کو، پر ان کو تو تھی. اب قبر میں کسی کے نور بھر دینا کیا ہے؟ ایسا کبھی کسی سے سنا ہے آپ نے؟ کسی سے نہیں سنا ہوگا، کسی سلسلے میں نہیں سنا ہوگا. تو یہ وہ ذات گرامی ہے حسنی حسینی رحمت اللہ علیہ، بابا سید محمد تاج الدین اولیاء. وہ ذات گرامی ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ان کا تصرف ہے. ورنہ اتنا بڑا کوئی کلیم کر نہیں سکتا، اور اتنا بڑا کلیم وہی کر سکتا ہے جو اس کلیم کو پورا کرے، جو اس کلیم کو جسٹیفائی کرتا ہو، میٹ کرتا ہو اس کرائیٹیریا کو. تو وہی ہستی بابا سید محمد تاج الدین اولیاء کی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے، اہدنا صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے، اور ہادی کون ہے؟ ہادی وہ جو موت کے بعد بھی ساتھ نبھائے. موت تو ایک محض چھوٹا سا وقفہ ہے نا، سانسوں کی بندش ہے تھوڑی دیر کی، اس کے بعد پھر سے ایک نئی زندگی میں. کل نفس ذائقۃ الموت، ورنہ نہیں کہتا. ذائقہ چکھو، دیگچی میں سے چاول نکال کے دیکھو گلا ہے کہ نہیں گلا، نمک کتنا ہے اس میں، مرچ کتنی ہے، بس یہ ہے ذائقۃ الموت. اب اس کے بعد جو سفر شروع ہو رہا ہے وہ بڑا مزیدار اور خوابناک سفر ہے، اس کی بڑی منزلیں ہیں. یہ آپ جب اس دنیا میں عالم شعور میں ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ سر میں درد ہوتا ہے، کسی کا بازو کٹ جاتا ہے، کسی کا پیر کٹ جاتا ہے، کسی کو کوئی بیماری، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. اصل جو مرحلے ہیں وہ قبر میں اترنے کے بعد ہیں. وہ مرحلہ کراس ہو گیا آسانی سے تو آگے کے مرحلے کہتے ہیں آسان ہے، اور وہی مرحلہ اٹک گیا کسی کا تو آگے کے مرحلے اس سے زیادہ پرخطر ہیں، پیچیدہ ہیں، پرابلمٹک ہیں. تو اس ہستی کا دامن، جس ہستی نے یہ وعدہ کیا ہو اپنے مریدوں سے، اپنے بچوں سے، کہ جس کو زندگی میں نہ ملا میں اس کی قبر میں ٹھوس ٹھوس کے بھر دوں گا، اس ہستی کا دامن چھوڑو گے؟ اس ہستی کو آپ بھول جاؤ گے؟ اس ہستی کو آپ صبح اٹھ کے سلام نہیں کرو گے؟
اپنی والدہ کو سلام کرتے ہو، والد کو سلام کرتے ہو. تو والد اور والدہ سے زیادہ کسی سے محبت اگر کوئی انسان کر سکے تو وہ مرشد ہے. اور اس کے بعد تو وہ محبتیں شروع ہو جاتی ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، اور فنا فی اللہ. تیسرا اسٹیج صراط مستقیم کا. دوسرا اسٹیج فنا فی الرسول. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے فنا فی الشیخ کی. اب اس میں ہم نے فنا کی بات ابھی تک نہیں کی. ہم تو صرف اتنا چاہ رہے ہیں کہ رابطہ بحال رکھو اپنے شیخ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مر جاؤ، کٹ جاؤ، کٹوا دو خود کو. حالانکہ اگر شیخ کی مرضی پر خود کو کٹوانا بھی ہو تو کٹوا دو. شیخ موجود ہے آن دی ادر اینڈ آف دا ٹنل. کیونکہ شیخ نے کلیم کیا ہے، شیخ نے کہا ہے کہ وہ ہے، اور اللہ نے اس کو کیپیسٹی دی ہے. کیسے کیپیسٹی دی ہے؟ تو حیات ظاہریہ کو اسٹڈی کر لو. اگر کسی کو شک ہے قبلہ تاج الدین ایسا کرنے پہ قادر نہیں ہے، حیات ظاہریہ کو اسٹڈی کر لیں. سینکڑوں کتابیں چھپ چکی ہیں بابا صاحب کی کرامات کے اوپر، سینکڑوں کتابیں. ان کو پڑھ دو، ان کو دیکھ لو، وہاں سے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیسی ہستی ہے، کہ یہ کیسی جو ہے وہ ذات گرامی ہے جس کا دامن ہمیں میسر ہوا ہے. ہم جیسے سیاہ کار، خطا کار لوگوں کو ان کا دامن میسر آیا ہے. یہ کیسی ہستی ہے. جب ان کی ہستی کی بایوگرافی پوری پڑھ لو گے، ایبزارب کر لو گے، پھر تمہارے کو چھٹی ہے کہ اب جو چاہو فنا فی الشیخ میں جانا چاہتے ہو، کسی اور منزل مانگ رہے ہو بابا صاحب سے، کچھ اور کرامت مانگ رہے ہو. ورڈ تاجی کوئی عام ورڈ تو نہیں ہے. تاجی ان کے ساتھ لگتا ہے جو سلسلہ تاجیہ سے منسلک ہے. اور جب آپ تاجی لگا دیتے ہو تو قبلہ بابا صاحب کی جو کرامات ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کرامات جو ہے صرف دنیاوی مقاصد کے لیے ہوں. آپ کا کشف مانگو، اپنا باطن مانگو، تیسری آنکھ کھولنا مانگو، زیارت الکشف القبور مانگو، رسول اللہ کی دربار میں حاضری روزانہ مانگو. بابا صاحب سے لے جائیں گے. بابا صاحب سے کو نور خدا دیکھنا ہے، دکھا دیں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. کہ کسی آنکھ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو رب تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکے. یعنی فزیکل گوشت اور چربی کی جو بنی ہوئی آنکھیں ہمیں جو دو اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہیں، ان آنکھوں کی بات کر رہا ہے کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی اس کو دیکھ سکیں. کیپیسٹی ہو بھی نہیں سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے مثال بھی دیتا ہے رب تعالیٰ کلام پاک میں. موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ مجھے اپنی تجلی دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منع فرمایا. یہ مکالمہ کافی طویل ہے اس میں کہ نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی ضد پہ رہے، پھر بھی ضد پہ رہے. تو ٹھیک ہے، اچھا ادھر دیکھو پہاڑ کی طرف، میں تجلی کروں گا پہاڑ پہ. تجلی کروں گا، ورڈ تجلی ہے، ذات نہیں ہے. تجلی کروں گا. ذات کیا ہے؟ ذات تجلی کیا ہے؟ ذات کی ایک کوالٹی ہے. وہ چاہے تو تجلی کرے، چاہے تو کسی اور فارم میں اپنا القاء کرے، اپنے آپ کی موجودگی ثابت کرے. کو اس پہاڑی کی طرف دیکھو کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ثابت قدم رہ گیا تو تم پھر مجھے دیکھ پاؤ گے. اب جو ہی تجلی آئی پہاڑ کے اوپر، وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا پہاڑ کا، کوہ طور کا. اور ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش، کیپیسٹی نہیں. ایک نبی، ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر جن کا سب سے زیادہ ذکر کلام پاک میں ہے، ان کو تک کو کیپیسٹی نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ رب تعالیٰ کی تجلی جب پہاڑ پر آئی تو پہاڑ ٹوٹ گیا، بکھر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ. اور ایک اور جگہ پر تجلی کا نزول ہوا جہاں پر خانہ کعبہ کی دیوار ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، دراڑ آ جاتی ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں. وہ کون سا موقع ہے؟ مولا کائنات وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر، مولا علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش. اس وقت بھی تو خانہ کعبہ کے اندر دراڑ پڑی تھی. پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پہاڑ کی مثال دینا، تجلی کی مثال دینا، یہ ثابت کرنا تھا کہ رب تعالیٰ کی تجلی جہاں ظہور کرے گی وہاں پر دراڑیں پڑ جائیں گی، وہاں پر پہاڑ ٹوٹ جائے گا، وہاں پر پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا جب مولا علی کی ولادت ہوتی ہے. اور مولا علی کے فرزند بابا سید محمد تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد، ہمہ وقت ساتھ ہیں ہم سب کے. اس ہستی کی پیروی، اس ہستی کا دامن، اس ہستی کا ہمارا ساتھ کوئی عام ساتھ نہیں ہے، کوئی معمولی ساتھ نہیں ہے. ہادی برحق ہے، اجازت یافتہ ہیں، حسنی حسینی ہیں، نجیب الطرفین سادات ہیں بابا سید محمد تاج الدین اولیاء، جن کا عرس منایا گیا محرم الحرام میں 26 محرم کو. اور ہم سب تاجی جو ہیں وہ 26ویں اپنے گھر میں فاتحہ دلواتے ہیں. جو بھی نئے بچے شامل ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ
فاتحہ کروایا کریں ہر مہینے 26ویں کو. کھیر پکائیں، میٹھا پکائیں، کچھ بھی پکائیں، اپنے گھر میں جو ہے وہ فاتحہ ضرور کروایا کریں قبلہ بابا صاحب کی. یہ آپ کے گھروں میں ایک برکت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. میرا خیال ہے کسی کا مائکرو فون انمیوٹ ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اب تک میں نے آپ کو جتنا سمجھایا ہے ہادی اور مستقیم کے رشتے کے بارے میں سمجھایا ہے. اگر آپ نے مستقیم کو سمجھ لیا تو ہادی خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ صراط مستقیم پر رب تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کو یہ کریڈیبلٹی یا ان ربی علی صراط مستقیم اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور کسی کے لیے نہیں کہا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. ایون ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم یہ کر لو گے تو صراط مستقیم پر آ جاؤ گے. مینس ابراہیم علیہ السلام بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی صراط مستقیم پر نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں خود پتہ حجۃ الوداع میں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور اپنی اطرت، اپنی آل. ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو صراط مستقیم پر خود بخود آ جاؤ گے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو ایئر کرافٹ کی، وہاں پر 300 پیسنجرز کا ایک ایئر بس ہے جو جا رہا ہے، تو پائلٹ فردن 300 لوگوں کے پاس آ کے نہیں پوچھتا کہ بھائی تو نے کدھر جانا ہے. بولے میں نے شیخو پورا جانا ہے. وہ تو نے کدھر جانا ہے؟ جی میں نے لاہور. وہ تو نے کدھر جانا ہے؟ میں نے فیصل آباد اترنا ہے. وہ تو نے کدھر جانا ہے؟ جی میں نے تو بمبئی جانا ہے. وہ کہ سوری سر دس از ناٹ پاسبل. اس جہاز کی ڈیسٹینیشن یہ کوپن ہیگن سے اڑا ہے اور یہ نیو یارک جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کہیں بھی جا رہے ہو مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے. میرے جہاز میں چڑھ کر آ گئے تو میں تو ادھر ہی لے جاؤں گا جہاں کا اس کا ڈیسٹینیشن مجھے ملا ہے، روٹ میپ جہاں کا ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اپنے ہدایت یافتہ بندے مقرر کر کے آپ سب کو لیے میرے لیے ایک روٹ ڈٹرمن کر دیا کہ اس جہاز میں بیٹھ گئے ہو تو اب اس کی ٹکٹ کٹوا لیے تو یہاں سے لے کر یہاں تک فلائٹ میں اڑو گے. اور یہ جہاز کا جو ناخدا ہے، جہاز کا جو ماجی ہے، اس جہاز کا جو کیپٹن ہے، وہ تمہارے کو یہاں پر اتار کے ہی دم لے گا. لیکن جڑے تو رہو. اقبال کیا کہتے ہیں؟ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ہم تو وہ امید بہار سے بھی آگے کی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں. ہمیں تو نہ امید ہے نہ کچھ وہ ہے، بیکاز ہمارے اعمال ایسے نہیں. ہمارے پاس یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہے. 2 منٹ اپنے مرشد کو سلام کرنے کا وقت نہیں ہے دن میں. یہ مسئلہ ہے میرے آپ کے سب کے ساتھ کہ دنیا اس قدر ہمیں جکڑ چکی ہے، دنیا اس قدر ہمیں بھانے لگی ہے کہ یہاں سے جانے کا تو نام ہی نہیں لو یار. پاسبل نہیں ہے مارنا یا مرنا، یا میں خود کو مار دوں یا میری موت آ جائے. آئے اللہ کرے کبھی نہیں آئے. یہاں تک آپ نے جو رشتہ سمجھا اس کا لب لباب صرف اتنا ہے کہ اپنے مرشد کو، اپنے ہادی کو چھوڑو نہیں. اپنے مرشد کا دامن کبھی نہیں چھوڑو. جب بھی کوئی مشکل پڑے آل رسول کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جب بھی کوئی حاجت پوری کروانی ہو آل رسول کی طرف دیکھو. جب کسی سوال کا جواب نہ ملے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو، کیونکہ وہی ہمارا سرمایہ حیات ہے، وہی ہماری آخری ڈیسٹینیشن ہے، وہی ہمارا ہادی برحق ہے. اور جس دن یہ ہدایت کرنے والے اس دنیا میں نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام ٹوٹل ختم کر دے گا. اس کے بعد دنیا باقی نہیں رہے گی، قیامت برپا ہو جائے گی. اور قیامت آنے میں میرے خیال میں کہ اب ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہی سوال جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ پوچھا تھا آ کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. تو آپ نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ جو سوال کرنے والا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے. یعنی کہ آخرت کا علم اور قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لیے مخصوص رکھی ہیں، لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے ہمارے کو کسی نہ کسی ہادی کی ضرورت ہے جو اہدنا الصراط المستقیم پر ہمیں چلا سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ سب لوگوں نے اتنے تحمل کے ساتھ آج اس محفل میں شرکت کی ہے اور مجھے شرف کلام آپ نے بخشا. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں مائک دیتا ہوں سلمیٰ تاجی صاحبہ کو کہ وہ اب اس محفل کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں، اور باقی کی جو باتیں ہیں تو وہ آپ سب سے وہ کریں گی. جزاک اللہ الخیر. میں یہیں پر موجود ہوں. آپ کے سوال و جواب کا سلسلہ وہ شروع کرتی ہیں، یا پھر اگر کسی اور کو بات کرنے کا کوئی وہ ہے تو that you guys can ask questions now. Thank you.
थैंक यू सो मच। अब हमारा जो सेशन है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी तरतीब ये रहेगी कि जो जिन लोगों को भी क्वेश्चंस पुट अप करने हैं वो अपने हैंड्स रेज करेंगे और यहाँ से फिर माइक अनम्यूट होगा एंड देन फिर वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, बिकॉज जिन लोगों को अपने क्वेश्चंस तरतीब देने हो या पानी वानी पीना हो, चाय पीनी हो किसी को, यू कैन लाइक हैंड रेजेस आप रख दीजिए। आई विल बी बैक इन 5 minutes और सबके हैंड रेजेस में ले लेता हूँ।